اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسيا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم درعا ولا نفعا۔ یہ ہمارا درس قرآن چل رہا تھا ماہ رمضان کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور بنی اسرائیل کے معاملات سارے یہ چل رہے ہیں۔ فرعون کیونکہ غرق ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو آپ کیونکہ 40 دنوں کے لیے گئے تھے، 70 آدمی بھی ساتھ لے گئے تھے، تو پیچھے قوم کے جو حالت ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ کوئی طور پر ہی بتا دیا تھا کہ بھائی یہ حالات تیری قوم کے ہو چکے ہیں کہ وہ بچڑے کو خدا بنا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو 70 مرد بھی تھے، قوم کے جو بڑے چنے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے جب دور تھے تو دور سے آواز سنی کہ گانے بجانے کی، سیٹیوں کی شور غل جو ہے وہ بڑا ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی خیر کی آواز نہیں ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہر ہے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ قوم کیا کر چکی ہے۔ تو آپ جب قریب آئے تو آپ نے آ کے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کے آگے جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہے، طواف بھی کر رہی ہے اس کا، اور ناچ گا بھی رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قالوا ما اخلفنا موعدک، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے آپ کی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، یعنی یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی وہ اب ان کی سادگی دیکھیں کہ وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اب اللہ کے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے جی ہم نے اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ نہیں بنایا ہے، اصل معاملہ یہ بنا وَلَٰكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ۔ یہاں انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، ہوا یہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نکلے تھے نا، تو یہ مصریوں کی فرعونیوں کے پاس جو زیورات تھے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ زیورات انہوں نے راتوں رات ان سے لے لیے اور لے کر جو ہے وہ نکل پڑے، تو بعد میں وہ غرق ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب وہ فرعون غرق ہوا اور اس کے ساتھ اس کے جتنے سارے لوگ تھے وہ بھی سارے غرق ہو گئے، تو جب ان کی لاشیں تیرنے لگی نا، تو ظاہر ہے انہوں نے بہت زیادہ سونا پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ سونا ان سے جو ہے وہ نکال لیا، اور نکال کے جب انہوں نے پہن لیا تو اب ان کو محسوس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب وہ سارا کا سارا سونا لے کر جو ہارون علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ سونا جو ہے وہ فرعونیوں کا تھا، اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، آپ بتائیں آپ اس کا کیا کریں۔ تو ہارون علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو، جتنا سونا بھی تمہارے پاس ہے سارا اکٹھا کرو، زیورات سارے اکٹھے کرو، اور اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم انہیں رکھ لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اب جناب ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھودنے کے بعد جتنے بھی زیورات تھے سارے کے سارے لا کر جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کے پاس جمع کروائے گئے، اور آپ نے وہ گڑھے کے اندر ڈال دیے۔ اب یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اب ہوا کیا، سامری کیونکہ یہ انہی کا ایک شخص تھا، یا ایک روایت کے مطابق یہ باہر کا شخص تھا، یہ ان کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ جب یہ قوم نے سارے زیورات اکٹھے کر دیے ہیں، تو اس زیورات کو دیکھنے کے بعد اب ان کے الفاظ کیا ہے، انہوں نے کہا جناب وَلَٰكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، یہ جو قوم کے زینت کے جو زیورات تھے وہ ہمیں بوجھ محسوس ہو رہے تھے، یعنی بوجھ سے مراد یہ کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا ہمارے لیے، فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے تو انہیں پھینک دیا کہ بھئی آپ اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، فَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور سامری جادوگر جو ہے اس نے بھی ہمارے ساتھ ہی یہ سارا کچھ پھینکا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ سامری نے جو ہے وہ سارے زیورات لیے اور انہوں نے جا کے جو ہے پگھلانا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام جو اس کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں ایسی چیز بنا رہا ہوں جو نفع بھی نہیں دے گی نقصان بھی نہیں دے گی، جس کا فائدہ بھی نہیں ہونا نقصان بھی نہیں ہونا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے جو تو کر رہا ہے ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کرتا رہا، تجھے نفع بھی نہیں دے رہا نقصان بھی نہیں دے رہا۔
اب ہوا کیا، انہوں نے اب یہ معذرت پیش کی، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو وہ زیورات جو ہے وہ جو ہم نے لیے تھے ہم نے تو وہ پھینکے ہیں، اب اس کا بچڑا بنایا یا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے یہ سارا کچھ سامری نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، فرمایا سامری جادوگر نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، نکالا جسد اللہ خوار۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی جیسے گائے کے بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ اب اس آواز کی بھی وجہ ہے، دو روایتیں ہیں، فرمایا کہ ایک تو اس نے بچڑا بنا کر اس میں سوراخ رکھ لیے، اب وہ جیسے ہوا سوراخوں میں داخل ہوتی تو آواز نکلنا شروع ہو جاتی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی جو خاک تھی نا وہ سامری نے اٹھا لی تھی۔ اب جب مطلب ہے کہ فرعون جب آیا نا دریا کے کنارے پہ تو اب اس کا گھوڑا دریا میں داخل نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جو آپ نے اپنی گھوڑی کو جو ہے وہ آگے دوڑایا تو گھوڑا ان کے پیچھے دوڑ پڑا، جس کی وجہ سے فرعون کا گھوڑا پھر آ گیا تو پھر سارے پیچھے دریا کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اب سامری جادوگر نے کہیں سے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ہے نا، ویسے تو جبریل علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب نے کیونکہ اس قوم کو آزمانا تھا، تو ہوا کیا کہ جبریل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے پاؤں کے جو جہاں پہ لگتا رہا تو وہاں پہ سبزہ اگا تھا، تو سامری نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کی برکت ایسی ہے کہ جہاں پہ یہ قدم رکھتا ہے وہیں پہ جو ہے سبزہ اگاتا ہے، تو اس نے کیا کیا وہ مٹی اٹھا لی، جب وہ مٹی اٹھائی تو مٹی اٹھا کے ایک روایت کے مطابق تو یہی ہے کہ اس نے وہ مٹی جو پگھلایا نا سونا، اس کے اندر اس نے جب مٹی ڈالی تو وہ اس کے اندر سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اب جب آوازیں نکلنا شروع ہوئی تو سامری اور اس کے جتنے بھی جو اس کے چیلے چمچے کھڑے تھے انہوں نے فقالوا ھذا الہکم، انہوں نے کہا بھائی یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہیں آوازیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا جی قوم کس انداز سے پاگل ہو جاتی ہے، اور بے وقوف بنانے والے کیسے بے وقوف بنا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے سیانے لوگ ہوں گے لیکن الفاظ کا داؤ پیچ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ بیچارے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یار مال غنیمت جو ہم پر نہ آ جائے، یہ جو ہم نے سونا اٹھایا ہوا ہے یہ بوجھ ہم پر نہ پڑ جائے، اب بجائے اس نقصان سے بچنے کے بڑے نقصان میں آ گئے۔ ہوا کیا فقالوا ھذا الہکم، انہوں نے کہا بھائی یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور اگلا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے۔ اب اندازہ کریں لوگ کیسے بے وقوف بناتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کے اندر الفاظ ہی ایسے ہوں گے کہ جناب لوگوں کو چکما دے کر اپنے ساتھ لگا لیں گے، اور لوگ باقاعدہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہیں سے نہ پڑھے ہوں گے نہ کہیں سے انہوں نے کہیں سے کوئی مطلب نہ مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا ہوا، ایسے ایسے لوگ یقین کر جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا آج وہ بھی اسلام پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے شوق سے ان کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا انہوں نے کہا بھائی سامری اور اس کے سارے چمچے کرچے کہنے لگے ھذا الہکم، یہ تمہارا بھی یہی خدا ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے۔ فناسیا، موسیٰ علیہ السلام اسے بھول کر پتہ نہیں کون سے خدا سے ملنے گئے ہوئے ہیں، تو فلہذا یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی سے غلطی ہوگی، استغفر اللہ، وہ اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو ملنے گئے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ یعنی جو نبی انہیں نجات دلوا رہا ہے یہ قوم اس نبی پر الزام لگا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا خدا جو ان کے سامنے، دیکھیں تھوڑی دیر سے پہلے کی بات ہے جب وہ دریا سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، دریا کے رستے انہوں نے دیکھے ہیں، ساری رب کی انہوں نے دیکھا، جو جس فرعون سے ڈرتے تھے وہ فرعون ان کے سامنے غرق ہوا ہے، اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی وہ خدا سے جو ہے وہ کیا انہوں نے کہا وہ خدا بھول گئے، اب اس کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا افلا یرون، کیا اتنا بھی نہیں دیکھتے تم، اللہ یرجو الیہم قولا، یہ جو تم نے بچڑا بنا رکھا ہے یہ تمہاری کسی بات کا جواب تک نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا دوسرے اصلی جانور ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ آپ ان کو بلائیں تو آ جاتے ہیں، ان سے بات کریں تو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں، اشارے سمجھ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا جانوروں کے اندر۔ جانوروں کے اندر تو پھر بھی اتنی عقل ہوتی ہے، وہ تمہاری کوئی بات سمجھ لیتے ہیں، تمہارے بلانے پر آ جاتے ہیں۔ جو بچڑا تم نے بنا رکھا ہے اس کے اندر تو اتنی بھی بات نہیں ہے کہ یہ تمہاری کوئی بات سمجھ سکے۔ اور ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، میں یہ جو بچڑا تم نے بنا رکھا ہے نہ یہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم اسی کو خدا بنا کے کھڑے ہو۔ آج بھی دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کیا ہے، ایک ریسرچ کے مطابق، تحقیق کے مطابق اس وقت انڈیا کے اندر جو ہے وہ 33 کروڑ سے زیادہ خدا ہے، کسی نے کوئی بنا رکھا ہے، کسی نے کوئی بنا رکھا ہے، پھر ہر سال وہ اپنا خدا چینج کرتے رہتے ہیں یعنی ایسا فالتو ان کا خدا ہے کہ ہر سال وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو ان کو خوبصورت ملتی چیز وہ اسی کو خدا بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف مسلمان یا چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج بھی کم سے کم اتنی بات تو ضرور ہے یار ہمارے اندر کہ ہم کم سے کم کچھ بھی نہ صحیح جتنے مرضی گئے گزرے ہو، ہم نے آج تک خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس پر بھی امام شعرانی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں کی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، ان کے عقائد کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے. یعنی خدا کو ایک ماننے میں یہ آج بھی اکٹھے ہے، نبی کے آخری نبی ہونے میں یہ آج بھی اکٹھے ہے، ٹھیک ہے. چند خبیث نکلے ہیں، وہ قادیانی خبیث نکلے ہیں تو نکلے ہیں، وگرنہ آج بھی امت اپنے نبی کے اوپر تو کم سے کم متفق کھڑی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جو پھر جس نے ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، پھر اس کا ہمارے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں رہا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اتنی سمجھ تک نہیں ہے. اب یہاں سے اندازہ لگایا کہ ان کی مت کیسی ماری گئی ہے. جب بندہ دین کو چھوڑ دیتا ہے نا، پھر اتنی عقل اس کی خراب ہو جاتی ہے کہ سامنے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بچڑا بھی ان کو خدا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بچڑا بھی کیسا ہے؟ جاندار ہوتا تب بھی بات کچھ اور تھی کہ جناب کوئی بات کر رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی حرکت کر رہا ہے، تب بھی بات کچھ اور تھی. یہ تو وہ ہے جو حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنا بھی تم غور نہیں کر رہے ہو کہ تمہارا یہ حال ہو چکا ہے کہ تمہارے سامنے ایک بے جان چیز تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اسی پر بھی تم اس کو تم خدا بنا کے کھڑے ہو. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ. ہارون علیہ السلام نے جب ان کے حالات دیکھے نا تو 12,000 بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ جانے اور ان کا کام جانے. تو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان کو فرما دیا، فرمایا یا قوم، میں دیکھ لو میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں اسی کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے. تم نے موسیٰ کا راستہ چھوڑا ہے، اب دیکھ لو ذلیل کیسے ہو رہے ہو کہ تم بچنے کے پیچھے لگ چکے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور ہمارا رب جو ہے وہ تو بڑا رحمان اور رحیم رب ہے. کہاں وہ رب کریم کی ذات ہے، کہاں تم اس بچڑے کے پیچھے لگ گئے ہو، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اپنی عقل کا علاج کرو. کیا کر رہے ہو تم؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مان لو، پھر بھی بچ جاؤ گے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین. انہوں نے کہا فرمایا، کہنے لگے ہارون ہم تو بھائی اس کی عبادت کریں گے عاکفین، اور ڈٹ کے کریں گے. دیکھ نا ضدی قوم کی کیا حالت. جب آپ کسی کو سمجھائے بھی صحیح نا، جب بندہ ضد پہ اٹ جائے نا تو اسے پتا ہوتا ہے میرا نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود نہیں جی اسی ایسے لگے رہا ہے بھائی، اسی تو کھڑے ہیں جناب. جس طرح آج ہماری قوم کو جتنا مرضی سمجھا لے، ٹھیک ہے جی، پھر بھی نہیں سمجھتی ہے. تو یہی حال ان کا. نبی ان کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے، میرے پیچھے چل لو، میں اللہ کا نبی ہوں. چاہے موسیٰ ادھر گئے بھی ہیں، طور پر چلے بھی گئے ہیں، تمہارے سامنے میں تو کھڑا ہوا ہوں نا. لیکن نہ، جب قوم ضد پہ آ جاتی تو پھر نبی کو بھی نہیں مانتی ہے. تو کیا کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. انہوں نے کہا جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم تو بھائی اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کی پوجا کرتے رہیں گے، تیری کوئی بات نہیں مانیں گے. جب قوم کا یہ حال ہو نا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اس دلیلیں سامنے ہو، روشن قرآن سامنے ہو، اسلام سامنے ہو، اور ساری دلیلوں کے باوجود جب بندہ ضد پہ اٹ جائے نا تو رب اسے ذلیل کر دیتا ہے. نبی سامنے کھڑا ہو کے سمجھا رہا ہے، وہ ضد پہ اڑ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے تو عبادت کرنی ہی سیکھی ہے. یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اسلام بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس ضد پہ اڑے ہوئے کہ نہیں جناب ترقی تو وہ کر گئے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.